حق اور باطل، حق و باطل اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے، دونوں قوتیں انسانی کردار میں نمودار ہو کر ازل سے دست گرباں ابد تک رہیں گی۔ حق و باطل کی تلواریں بارہا آپس میں ٹکرائیں، ہمیشہ حق غالب آیا، نہ پہاڑ اس کی راہ روک سکے نہ طوفان۔ انسانی تاریخ کا ایک ایک ورق، پہاڑوں کی ایک ایک چوٹی، دریاؤں کی ایک ایک لہر، ریت کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے کہ حق کے متوالے سر بکف کفن بدوش میدان کارزار میں نکلے اور نکلتے رہے۔ ان کی ہیبت سے کفر و باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے شاہزور حق کا رعب و جلال دیکھ کر تھر تھرا اٹھے۔ حق نے طرح طرح سے اور ہر طرح سے اپنے نام لیواؤں کو آزمایا، کبھی آرے سے چروا کر، کبھی شکم ماہی میں محبوس کر کے، کبھی بھٹ جھٹکا کر، کبھی جسم میں کیڑے ڈلوا کر، کبھی مصر کے بازار میں بکوا کر، کبھی جیل خانے بھجوا کر، کبھی بے کسی میں آزما کر، کبھی تخت شاہی پہ بٹھا کر، کبھی ہور میں رلا کر، کبھی سور میں چھپا کر، کبھی احد میں دانت توڑوا کر، کبھی عرش پہ بلا کر، کبھی نانا کے کندھوں پہ بٹھا کر، کبھی کربلا میں نیزے پہ چڑھا کر، کبھی بازو کٹوا کر، کبھی کھال کھچوا کر، کبھی سرے دار لٹکا کر، کبھی سرے راہ لٹوا کر، مگر ہر بار حق نے لہو کی ہر بوند شہادت الفت پہ نچوڑ دی۔ منزل حق کے راہی نے اپنا راستہ بڑی شان سے طے کیا، نہایت ہی شان سے۔ حق کبھی زکریا علیہ السلام، کبھی یحییٰ علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حسین علیہ السلام۔ باطل کبھی بدبخت نصر، کبھی شداد، کبھی نمرود، کبھی فرعون، کبھی یزید، کبھی عمر سعد۔ اس کا نام کچھ بھی ہو، آج تک حق کے آگے نہ ٹھہرا، نہ قیامت تک ٹھہر سکے گا۔ یا حیو یا قیوم۔ حق جب بھی حق کی حمایت میں میدان میں اترا، وکیل نے وکالت کی حد کر دی۔ لیجئے آج جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے ابو علیہ السلام کی تلوار تھامے میدان میں حق و باطل کی ضربگاہ میں پورے جنگی لباس میں ملبوس ہو کر، ہر شے کو خیر بات کہہ کر، عرش فرش میں حق آزمائی کا پورا حق ادا کرنے میدان میں نکلے تو قہرام مچ گیا۔ قلم اس سے زیادہ تحریر لکھنے سے قاصر ہے۔
خود ساقی کوثر انگشت بنداں، حق جب بھی حقیقی روپ میں جلوہ گر ہوا، تنہا باطل سے ٹکرایا، کسی کثرت کو خاطر میں نہ لایا، جمعیت سے ہرگز نہ گھبرایا، زر و جواہر کے کو ایک ہی ٹھوکر سے ٹھکرایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا، اور خالق کے کون و مکان نے اسے ابدی حیات کا مزدہ جاں فدا سنایا۔ ماشاءاللہ، جہاں اور جب حق کی حمایت کی شہادت ضروری ہو جاتی ہے تو حق اپنے کسی بندے کو اپنی حمایت کی شہادت کے لیے منتخب فرما کر عزم و استقلال سے لیس کر کے میدان میں لے آتا ہے۔ یہ میدان حق کو باطل کی ضربگاہ بن جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے عرش پہ اور فرش پہ صف آرا ہوتے ہیں۔ شہادت اپنی تاریخ اس نئے باب سے بھی کوئی حرف نہ آنے دیتی ہے، پاک و صاف رکھتی ہے۔ شہادت اپنی تاریخ کے اس نئے باب پہ کوئی حرف نہ آنے دیتی ہے، پاک و صاف رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس چمک و دمک کو ذرا بھار بھی کام نہیں ہونے دیتی۔ شہید نے اپنے شہید کی شہادت دے کر حق کی حمایت کی، پوری حمایت کی، ابدیت کے مقام کا حق ادا کر دیا، ابدیت کے مقام کا حق ادا کر دیا۔ ماشاءاللہ، جس دھوم سے وہ رخصت ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور یہ عنایت فیبیہ ہے، فیبیہ کی یہ عنایت الہیہ کی حد ہے۔ یا اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے حبیب کے شہر میں۔ شہداء ابدی حیات کے امین ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ مارکا حق و باطل، حق و باطل کی آویزش ازل سے ہے، اب تک رہے گی۔ اگرچہ کھیلوں میں ہر دور میں چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن مقصد میں کہیں فرق نظر نہیں آتا۔ وہی نظیر و عبیر، وہی درس عبرت، وہ حریت، وہی پیغام وفا و دغا، وہی تمثیل جرت و عظیمت، وہی عظمت، وہی کردار، وہی اخلاق، وہ جو روز ازل سے اس مارکہ حق کو باطل میں طریق کے عنوان پہ تراشی رہی، آج بھی قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ لیکن اس تمام تاریخی سفر میں جو قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے پاس سیم و زر تھا، تاج و تخت تھا، اقتدار و اختیار تھا، فوج و سپاہ تھی، وسائل دنیا پر اس کا قبضہ تھا، جس نے بالعموم اس کے دماغ میں یہ فطور پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی بے مایا ہستی کو بھول کر انا ربکم اعلیٰ کا راگ الاپنے لگا ہے۔ دوسری طرف جب بھی آیا، بے سر و سمانی کے عالم میں آیا، اس کے پاس سیم و زر کی بجائے فقر و فاقہ تھا، تاج و تخت کی بجائے کلیم و بوریا تھا، اقتدار و اختیار کی بجائے عجز و انکسار تھا، فوج و سپاہ کے مقابل وہ تنہا تھا۔ البتہ اس کے پاس جو سرمایہ تھا وہ کچھ کلاہوں سے بھی فضو تر تھا۔ اس کی نگاہوں میں مادی وسائل زریر اور فانی وسائل فانی تھے، اس کی پیشانی پر نور ابدیت تھا، اس کے سینے میں نور ایمان تھا، اس کے قلب پہ خوف خدا تھا، اس کی نگاہوں میں
جلال کبریا تھا، اس کے کردار میں تقدس ملائکہ تھا، اور اس کے گفتار میں علم و حکمت تھی، اس کا لباس تقوی و حیا تھا، اس کا علم نور ضیاء تھا، اس کا سرمایہ فقر و غنا تھا، اس کا عزم تقدیر الہ تھا، اس کا حسو حسنہ تھا، اس کا وظیفہ سبحان ربی العالی تھا۔ زینت کے یہ دونوں کرداروں میں زیست کے یہ دونوں کردار ہر دور میں اپنا فرض انجام دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ابراہیم، کبھی نمرود کی صورت میں، تو کبھی موسیٰ، کبھی فرعون کے روپ میں، کبھی مکہ کے وظائف کی سنگراز وادیوں میں، تو کہیں کربلا کے تپتے ریگزاروں میں۔ ہر دور میں باطل نے چاہا کہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے، حد نگاہ تک نظروں کو جھلسا دینے والی خوفناک آگ میں حق کی جھونک ڈالا، لیکن سوائے ندامت کے سے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آگ گل و گلزار بن گئی، حق کی آواز کانوں سے گزر کر سینوں میں اتر گئی، ملت ابراہیمی قیامت تک کے لیے پائندہ ہو گئی۔ فرعون نے چاہا کہ حق کو نیل کے ملاتم لہروں میں دفن کر دیا جائے، لیکن نیل ضرب کلیمی کتاب نہ لا سکا، راستہ چھوڑ دیا۔ البتہ فرعون اور اس کی سپاہ کو ضرور اس نے اپنے دامن میں سمیل لیا۔ مکہ کے ستمرانوں نے چاہا کہ فرعون کی چوٹی سے اٹھنے والی حق اور صداقت کی آواز ان کی جھوٹی اناؤں اور ان کے جھوٹے خداؤں کے لیے چیلنج نہ بن سکے، تو ان کے زرخیز دماغوں نے اس آواز حق کو دبانے کے لیے نت نئے ستم ایجاد کیے۔ گلیوں بازاروں میں تضحیک و تضلیل، شیب ابی طالب میں مسوری، ہجرت مدینہ، غزوہ بدر و احد و احزاب و حنین، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب اسی سلسلہ کی کڑیاں تھی۔ حق و باطل کی جو آویزش ازل سے جاری ہے، یہ اسی داستان کا ایک حصہ تھی۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے، دشت کرب و بلا کے زروں پر خون سے لکھی ہوئی تحریروں کو غور سے پڑھیے۔ یہ نقوش آج بھی زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حق و باطل کے مارکوں میں آج تک تاریخ نے جو عنوان تراشے ہیں، ان سب کا خلاصہ تمہیں اس جشت بے آب و گیا میں مل جائے گا۔ ریت کے ان ذروں پر تمہیں اللہ کے اس فرمان کی عملی تفسیر مل جائے گی جو قوموں کی زندگی کی سرمایہ تصور کی جاتی ہے۔ والا نبلونکم بشیء کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے گاہ ہے اپنے ذہنوں میں حضرت عفیفہ بطول، جگر گوشہ بطول کے فرزند امام علی مقام کی اس داستان علم انگیز ولولہ خیز کا تصور کر لینا جو اس نے دھرتی پر اپنے مقدس خون سے لکھی۔ آنکھیں بند کر کے ذرا اس دھرمگاہ کا تصور کر لینا جہاں ہر طرف خوف و ہراس کے پہرے ہیں۔ صحرا کے سناٹوں میں معصور و مجبور بچے، بوڑھے، عورتیں اور بچیاں سہمی سبھی تھے۔ ان کے خیموں کے گرد موت اپنے خوفناک بال بکھیر رہی تھی۔ اللہ کی جال بن رہی تھی۔ ہر متنس غیر یقینی حالات میں سانسیں لے رہا تھا۔ اقتدار و اختیار کی تمام سنگینیاں ان کے گرد گھیرا ڈال لے کھڑی تھیں۔ انسانی شرف کی علامت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کا خاندان ادا میں گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف سپاہ شام کی خون اشام تلواریں لہرا رہی تھیں، دوسری طرف امام علی مقام اور ان کے چند جانثار ساتھی رات کے سناٹے میں بھی
ایک طرف گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز سے فضا اور بھی خوفناک ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف خیموں میں اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل کا غلغلہ تھا۔ ایک طرف کہکے تھے، دوسری طرف پیشانیاں اللہ کے حضور سجدے میں سبحان ربی اللہ کے ورد میں مصروف تھیں۔ ایک طرف لشکر ادا میں اپنی قوت پہ ناز تھا، دوسری طرف اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی تھی۔ ایک طرف جبر تھا، دوسری طرف صبر تھا، ایک طرف ظلم و جفا، دوسری طرف علم و رضا، ایک طرف مادی وسائل کا مظاہرہ تھا، دوسری طرف عرفہ خسائل نمود۔ اللہ اللہ، دنیا کی نگاہ نے ایسا مارکا نہ کبھی دیکھا اور نہ اس کی کوئی مثال تاریخ نے کبھی پیش کی۔ بھوک تھی، پیاس تھی، خوف تھا، جانوں کا اتلاف یا حیو یا قیوم۔